اردو ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں اقرار حسین اور آپ تمام دیکھ رہے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس غلطی نے کروڑوں لوگوں کی جانیں لے لی؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روبرو کروائیں جس کے خوفناک انجام نے پوری دنیا کو ایک سبق دے دیا کہ خدا تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی بیکار نہیں بنایا۔ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کا ایمان اس بات پر مزید پختہ ہو جائے گا، مگر اس اہم ترین ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتے رہیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رہے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کی اس اہم ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، چائنا آج کے دور میں دنیا کے کسی دوسرے ملک کے حساب سے بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے۔ چائنا کو ہر دن نت نئی ایجادات کے لیے پوری دنیا میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کو مدر لینڈ آف روبوٹس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے چائنا نے کتنی بڑی قربانی دی ہے؟ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ دوستو، اس واقعے کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ 1958 میں چائنا کے سربراہ ماؤ زی ڈونگ نے یہ فیصلہ کیا کہ چین کو بھی امریکہ اور یورپ کے ممالک کی طرح ایڈوانس بنایا جائے، کیونکہ اس دور میں یہ دونوں خطے سب سے زیادہ ایڈوانس اور طاقتور مانے جاتے تھے۔ اس لیے ماؤ نے اور ان کے ماننے والوں نے کہا کہ آنے والے 15 سالوں میں چائنا کو اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ امریکہ اور یورپ کو پیچھے چھوڑ دے۔ ماؤ نے، جنہیں مونٹی نون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، انہیں چین کی انقلابی کا صدر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ بھی قانون فطرت ہے کہ غلطیاں سبھی سے ہوتی ہیں اور ماؤ سے بھی ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ان کے ایک فیصلے کی شکل میں سرزد ہوئی یہ غلطی امریکہ اور یورپ سے آگے بڑھنے کی ماؤ نے ایک مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کو دی گریٹ لیپ فارورڈ کا نام دیا، جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ آگے کی طرف ایک بہت بڑی چھلانگ۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مہم چائنا کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ثابت ہوگی۔ اردو ٹی وی کے معزز دوستوں، در حقیقت ماؤ کا ماننا تھا کہ چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ترقی کا راز ہے۔ ان کے مطابق اگر اس بڑھتی ہوئی آبادی کی اچھے طریقے سے نشوونما کی جائے تو آگے چل کر چائنا کے ترقیاتی کام بھی بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ اس لیے انہوں نے چائنا کی زمین پر زیادہ سے زیادہ اناج اگانے کے لیے حکومتی سطح پر بہت سے اقدامات کیے اور ایک ایسی حیران کن مہم کا آغاز کیا گیا جو آگے چل کر کروڑوں لوگوں کی موت کی وجہ بن گئی۔ اس مہم کا تعلق 4 جانوروں سے تھا، جن میں مکھی، مچھر، چوہے اور چڑیا شامل تھی۔ ماؤ کا ماننا یہ تھا کہ یہ چاروں ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں، اس لیے انہیں مکمل طور پر مار دینا چاہیے۔ ہمارا ملک ان جانوروں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ چائنا کے سائنسدانوں نے ایک اندازہ لگا کر کہا تھا کہ ایک چڑیا پورے سال میں 4 سے 5 کلو تک اناج کھا لیتی ہے اور بہت سے پھلوں کو بھی خراب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اگر ان چڑیوں کو مار دیا جائے تو انسان کے کھانے کے لیے اناج بہت وافر مقدار میں بچ جائے گا، جسے دوسرے ممالک کو بیچ کر اچھا خاصا منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ماؤ نے ان معصوم پرندوں کو مارنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا جس کا نام دی گریٹ اسپیرو ہنٹنگ رکھا گیا۔ لیکن
یہ مہم سے زیادہ ان 4 جانوروں کے لیے جنگ بن چکی تھی، کیونکہ ان معصوم جانوروں کو مارنے کے لیے نہ صرف عام لوگ بلکہ فوج کا سہارا بھی لیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس مہم کا اسباب سب سے زیادہ شکار معصوم چڑیوں کو بنایا گیا۔ ان کو مارنے کے لیے عام لوگوں کو کچھ طریقے سکھائے گئے اور ان کو کئی گروہوں میں بھی بانٹ دیا گیا تاکہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ چڑیوں کو مار سکیں۔ ان چڑیوں کو پکڑنے کے لیے زور زور سے ڈھول بجائے جاتے تاکہ یہ ڈر کے مارے کہیں بیٹھ نہ جائیں۔ جب چڑیاں تھک ہار کر نیچے گر جاتی تو انہیں پکڑ کر مار دیا جاتا۔ اس مہم میں موجود لوگوں نے چڑیوں کے انڈے اور گھونسلوں تک کو نہیں بخشا۔ یہ مہم اس شدت سے شروع ہوئی کہ پہلے ہی دن 2 لاکھ چڑیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ چینی قوم ان کو مارنے کی خوشی میں ان کے ہار بنا کر اپنے گلے میں پہننے لگے۔ چائنا کو امریکہ سے بھی ایڈوانس بنانے کی سوچ نے چائنیز افراد کو چڑیوں کے شکار کا پاگل پن کی حد تک جنونی بنا دیا۔ اس مہم نے صرف 2 سالوں میں چین سے چڑیوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ چینی قوم نے اس مہم کے دوران چڑیوں کے علاوہ کئی اور پرندے بھی مار گرائے، جس کی وجہ سے چین سے کئی پرندوں کا خاتمہ مکمل طور پر ہو گیا، جس کے بعد چین کے برے دنوں کا آغاز بھی شروع ہو گیا۔ 1960 تک چائنا نے چڑیوں کو مارنے کی مہم میں مکمل طور پر کامیابی تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس مہم نے قدرت کے توازن کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا۔ دیکھا جائے تو چڑیاں یا دوسرے پرندے اناج یا پھر پھل نہیں کھاتے، بلکہ ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑوں کو بھی کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے نظام قدرت متاثر نہیں ہوتا اور یہ ایک ایسا سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے اور جس کی مدد سے انسان کو کئی زیادہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم چائنا کے انقلابی رہنماؤں سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اس مہم نے چائنا کے لیے کئی مشکلات کھڑی کرنا شروع کر۔ چڑیاؤں کے خاتمے کے بعد نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کی تعداد میں اس قدر تیزی آئی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ناظرین گرامی، ان اشراط الارض میں ٹڈی دل کی تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ ٹڈیاں کروڑوں کی تعداد میں آتی اور پوری فصل کو تباہ و برباد کر کے چلی جاتی۔ اس مہم سے پہلے ٹڈیوں کے اتنے بڑے حملے چین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے، کیونکہ جن چڑیوں نے انہیں روک رکھا تھا ان کے خاتمے کے بعد انہیں قابو میں کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ یہ ٹڈیاں رات میں حملہ آور ہوتی اور کئی ہزار ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو کچھ ہی گھنٹوں میں چٹ کر جاتی۔ چین کے لوگ اپنی اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کروڑوں کی تعداد میں موجود ان ٹڈیوں کو روکنے کے لیے کئی کوششیں کی گئیں، لیکن کوئی بھی طریقہ کارگر ثابت نہ ہو۔ الٹا جو دوائیاں فصلوں کو ان ٹڈیوں سے بچانے کے لیے دی گئی تھیں، ان کی وجہ سے مزید فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد چین کے حالات اس قدر خراب ہوئے کہ چینی قوم کو کھانے کے لالے پڑ گئے اور بھوک کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جانا شروع ہو گئی۔ جب ماؤ کو اس بات کا احساس ہوا کہ تمام پرندے ان کیڑے مکوڑوں کو کھا کر قدرتی نظام زندگی کو متوازن رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس مہم کو فوری طور پر روکنے کا حکم جاری کر دیا، لیکن شاید تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ قدرتی نظام میں جو بگاڑ حضرت انسان نے اپنے ہی ہاتھوں سے پیدا کیا تھا، اسے درست ہونے کے لیے ایک بہت لمبا عرصہ درکار تھا۔ کچھ کھانے کو نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوک کے مارے مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ 1958 سے لگاتار 3 سالوں یعنی کہ 1961 تک کم و بیش 3 کروڑ لوگوں نے اپنی جانوں سے ہاتھ دھوئے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ حکومت نے مرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم بتائی۔ اس وقت تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ لوگوں نے اپنی جان گنوائی تھی۔ ناظرین گرامی، اس قحط کو چائنا کی تاریخ کا بدترین قحط بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کے کئی کتب میں اسے قیر کی ہولناک کہانیوں کو درج کیا گیا۔ ماؤ کی غلطی نے چائنا میں وہ قہر ڈھایا جس کو سوچ کر ہی انسانی روح کانپ جاتی ہے۔
بھوک سے بلک بلک کر جان دینے والے افراد کی اذیت کو تصور میں لا کر ہی اس دور کی تباہ کاریوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دوستو، چائنا کے ایک نیوز رپورٹر نے اس قحط کی منظر کشی اپنی ایک کتاب میں کی۔ یہ رپورٹر 1940 میں چین میں پیدا ہوا۔ چونکہ انہوں نے تمام واقعات کو زندہ آنکھوں سے دیکھ رکھا، یہی وجہ تھی کہ ان کے الفاظ کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اپنی کتاب میں چائنیز رپورٹر ین جی شنگ نے لکھا کہ انسان کبھی قدرت کے اصولوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ بے شک انسان کم عقل اور ناسمجھ ہے، اور چائنا کے قحط میں ماؤ نے جو غلطی کی اسے تاریخ انسانی کی بدترین غلطیوں میں شمار نہ کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس کتاب میں کئی تلخ حقیقتوں سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ کتاب کے مطابق 3.6 کروڑ لوگ اس قحط کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چائنیز حکومت نے اس کتاب پر بین لگا دیا تھا، تاہم کئی سالوں بعد اسے اب پھر سے پبلش کر دیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ آفت انسان کے اپنے ہی ایک غلط فیصلے کی وجہ سے نازل ہوئی۔ یہ ایک ایسی بھول تھی جس نے کروڑوں معصوم لوگوں کی جان لی۔ چین کی یہ تباہی دنیا بھر کے لیے ایک سبق ہے کہ قدرت کے کام میں خلل ڈالنے سے کسی قدر خطرناک اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں قدرت کے کاموں کو اسی پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ایک آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو سبق ضرور حاصل ہوا ہو، اور آپ لوگ بھی قدرت کے کاموں میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ اپنے ماضی سے کچھ سبق حاصل نہیں کریں گے تو آپ کا ماضی اپنے آپ کو دوبارہ دہرائے گا۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔